تحریکہ نیوز 7 کو اور پریس کیجئے اس گھنٹے کو تاکہ آپ دیکھ سکیں بہترین ویڈیوز و نیوز. مگر سب ڈر رہے ہیں کہ الیکشن میں جیتنا ہے، ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملیں گا، یہی حقیقت ہے نا. اور پھر ہم سے آ کے بولتے، خاموشی میں آ کے بولیں گے دیکھو بھائی 19 کا الیکشن آ رہا، موڈی کو ہرانے کا ہے. ہم موڈی کو نہیں ڈالے ووٹ، نہ ہم کبھی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے ڈالا موڈی کو ووٹ، آپ نے کامیاب کیا بی جے پی کو، شیو سینا کو ہم نے نہیں کیا. ارے ہم تو برسوں سے تم کو ہی ڈالتے آ رہے نا. ہماری 1 نسل 2 نسل 3 نسل 4 نسل 5 نسل نکل گئی، تم کو ہی ووٹ ڈال رہے. مگر جب اسد الدین اویسی کھڑا ہوتا ہے تو بولتے ووٹ کاٹنے کے لیے آیا. ووٹ کاٹنے کے لیے نہیں آیا بھائی، میں اللہ گواہ ہے، میں ووٹ کاٹنے کے لیے نہیں آیا. میں ان لوگوں کو قریب سے جانتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کچھ فرق نہیں ہے ان لوگوں میں. کوئی محبت سے وار کرتا ہے تو کوئی غصے میں وار کرتا ہے، یہی فرق ہے. مگر ہندوستان کا ایک بڑا طبقہ، میری اس بات کو یاد رکھو آپ، اب ہندوتوا آئیڈیالوجی کی طرف مڑ چکا ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ ایک سیاسی حکمت عملی طے کرو. جب طے کریں گے اس پر عمل کرو. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کا سنویدھان زندہ ہے ابھی، اور میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی زندگی بھی ایک زندگی کا پیغام ہے، مسلمان کی موت بھی زندگی کا پیغام ہے، مسلمان کا زندہ رہنا بھی زندہ ہے، مسلمان کا مرنا بھی ایک زندہ ہے، مسلمان کا عروج بھی ایک پیغام ہے، مسلمان کا زوال بھی ایک پیغام ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہوگا، ارے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی، کچھ نہیں ہوگا. تم تاریخ کے کتابوں کو پڑھو کہ بغداد میں ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا. دریائے دجلہ کا پانی اودا ہوا کتابوں کو ڈالنے سے، پھر ہمارے خون سے لال ہوا. اور ہلاکو خان نے ایک ڈکٹیٹر کی طرح کھڑے ہو کر کہا کہ اب کون ہے جو اسلام کا نام لے گا. لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے، علماء کرام کی لاشیں لگے ہوئی تھیں. ایک 13 سال کا بچہ زخمی حالت میں اٹھا اور کہا ہلاکو سن، اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین سے. کیا آج کوئی ایسا بچہ ہے ہمارے پاس جو موجودہ دور میں ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھا سکے؟ اپنے بچوں کو تیار کرو، تعلیم دلاؤ، ان کو طاقتور بناؤ. اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ کر یہ گندے قسم کے نظارے دیکھو گے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹیپو سلطان کی تعریف کرنے والوں سنو، ٹیپو سلطان نے جب شیر کو اپنے تلوار سے مارا تو باپ نے کہا کہ میری وجہ سے ٹیپو نے مارا، تو ماں نے کہا میری وجہ سے مارا، اور ماں نے کہا کہ یہ اس لیے میری وجہ سے مارا کیونکہ میں جب اس کو دودھ پلاتی تھی تو حالت وضو میں رہتی تھی اور درود شریف پڑھتے ہوئے اس کو دودھ پلاتی تھی، اسی لیے وہ ٹیپو سلطان بنا. شیخ عبد القادر جیلانی کے نام لیوا سنو. موسیٰ جنگی دوست شیخ عبد القادر جیلانی کے والدہ کون تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا نے اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ جنگی دوست کو دیا تو کہا میری بیٹی نابینا ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے. نابینا اس لیے کہ اس نے کوئی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، لنگڑی اس لیے کہ اس نے شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں ڈالا. تو اللہ نے اس نیک بخت عورت کی گود میں شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا کیا. کیا تم سمجھتے کہ عبداللہ ابن زبیر ایسے ہی ہو گئے؟ نہیں، عبداللہ ابن زبیر اس لیے ہے کیونکہ ان کی ماں نیک تھی. جس کی ماں نیک ہوگی اس کی اولاد بھی نیک ہوگی، جس کی ماں نیک ہوگی اس کا بچہ دین اور قوم کے لیے لڑے گا اور مٹے گا. جن کی مائیں کمزور ہوں گی تو یاد رکھو معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا ملک کا تو اب میں ایک جگہ کہیں پر بچپنے میں ایک کہانی پڑھا تھا. ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، بادشاہ سلامت جب نکلتے تھے تو ان کے پاس 1-2 پڑھے لکھے لوگ تھے، ان سے پوچھتے بارش ہوگی آج؟ تو بیچارے وہ دیکھ کے بولتے تھے بادشاہ 50% چانس ہے بارش ہونے کا. تو بادشاہ جو اس کے لحاظ سے اس دن سنے نہیں،
नरम कपड़े पहन के चले गए। खूब बारिश हुई, बादशाह भीग गए। तो बादशाह आगे क्या देखे, एक आदमी आ रहा गधे पे बैठ के, हाथ में छतरी है। बादशाह बोले मेरे पास इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इसको कैसा मालूम कि बारिश हो रही है, छतरी लेके आ रहा। बादशाह बोले बुलाओ उसको। उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया बताओ भाई तेरे को कैसे मालूम कि बारिश हो रही। वो डर गया उन्हें बादशाह को देख के, बोला नहीं मैं बोलो तुम। तो बोला बादशाह बोला मेरे को समझ में आया था बादल देख के, इसलिए मैं छतरी लेके आ गया। तो बादशाह बोला ठीक है, कल से इसको नौकरी पे रखो, पढ़े लिखे लोगों को निकाल दो। और फिर बादशाह बोले अगर तू सच्चा नहीं साबित हुआ तो फिर तेरे को सजा। उन्हें हाथ जोड़ के बोला सरकार सच्चाई ये है कि ये जो गधा मेरे पास है, जब इसके कान खड़े हो जाते मैं समझता हूं बारिश हो रही, इसलिए छतरी लेके निकला। हमारे मुल्क में भी ऐसी हो रहा, गधों के हाथ में आ गया पूरा मामला, वैसे हो गया। हिंदुस्तान के वजीर आजम टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे, जब नौकरियों का सवाल किया गया वजीर आजम से तो बोले आपके टीवी ऑफिस के सामने जो पकोड़े की बंडी है क्या वो नौकरी नहीं है? वाह वाह क्या पकोड़ा पॉलिटिक्स है। यानी आप देखिए वो बेचारा बंडी को रोड पे लाने से पहले 3-4 घंटे वो अपनी बीवी के साथ पूरा मसाला बनाता। और अगर कोई पकोड़ा बेचकर रोजगार कमा रहा है तो मोदी साहब उसमें आपका क्या रोल है? आपके 2 करोड़ नौकरियां कहां चले गई जिसका आपने वादा किया था? अगस्त 2017 को नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग ने कहा कि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इस पर बताओ नौकरियां कहां गई? तो मिस्टर मोदी नौकरियां नहीं दे रहे, बोल रहे ट्रिपल तलाक ले लो। हम जब पूछ रहे कि सरहद पाकिस्तान से दहशतगर्द घुस रहे तो मोदी बोल रहे नहीं, वारिस पठान क्यों नारा नहीं मारा, निकाल के फेंक दो। अरे वारिस पठान की अहमियत नहीं है, मगर आप ये बताओ कि जनवरी में 126 सीज फायर वायलेशन हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप जाकर देखिए बॉर्डर पर हमारे हिंदुस्तानी 12 लोग मारे गए, कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम स्विट्जरलैंड पहुंच गए, वहां पर जाकर बोल रहे हैं कि मैंने रेड टेप निकाल दिया, रेड कारपेट बिछा दिया। बहुत अच्छा है, रेड कारपेट जब आपने बिछाया तो वो स्विट्जरलैंड में बैठने वाला सरमायादार ये पूछेगा मिस्टर मोदी व्हाट इज दिस? योर गवर्नमेंट कैन नॉट अलाउ वन पिक्चर, यू वांट मी टू इन्वेस्ट इन मुंबई? यानी कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इन्वेस्टर आएगा तो बोलेगा ये क्या है भाई, पिक्चर को अलाउ नहीं कर रहे, मैं इन्वेस्टमेंट क्या करूंगा? सुने, अगर आपको बोलूंगा भाई तुम लगाओ 1-2 करोड़, बोलेगा साहब उधर दुकान खोलने नहीं दिए तो क्या करूं मैं? मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते रहे थे। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अपनी शरीयत की हिफाजत करिए। याद रखो किसी एक बड़े आलिम दीन ने अच्छा लिखा था कि इस्लाम हमारे लिए पहली और आखिरी दर्जगाह है, पनाहगाह है। उनके वाकया उन्होंने इस तरह समझाया कि भेड़िया बकरी को पीछा कर रहा था, भेड़िया बकरी का पीछा कर रहा था तो बकरी जाके झाड़ियों में छुप गई, पत्तों में छुप गई, भेड़िए को नजर नहीं आई। मगर बकरी हिमाकत की और उसने क्या किया, उस पत्तों को खाना शुरू कर दिया। और पत्ते खाते 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 वो अपने आप को भेड़िए के सामने नुमाया कर दिया और भेड़िया आकर उस बकरी को खा गया। नौजवानों, इस्लाम हमारी पहली और आखिरी पनाहगाह है। उस बकरी की तरह हम इसके पत्तों को मत चबा लो। अगर अपनी हिफाजत करना है, दीन की हिफाजत करना है, अपनी शनाख्त को बरकरार रखना है, अपने आप को बचा कर रखना है, तो याद रखो शरीयत पर चलो। अगर आप शिया हैं तो शिया रह के चलिए, अगर आप सुन्नी हैं तो सुन्नी बनकर चलिए, अगर आप अहले हदीस हैं तो अहले हदीस रहिए। मगर याद रखिए मसलक में, अकीदे में इख्तलाफ हो सकता है, शरीयत पर नहीं हो सकता। शरीयत पर इख्तलाफ हरगिज नहीं हो सकता। और यही पैगाम देने ये पूरे उलमाए कराम यहां पर आए। मेरी आपसे ये दर्दमंदाना अपील है कि एक नई सियासी हिकमत अमली तैयार करो।
اسدالدین اویسی پسند نہیں ہے، نکال کے پھینکو، کوئی پرواہ نہیں، مگر خدا کے لیے ہندوستان کی ہماری سب سے بڑی پنچایت میں ایسے لوگوں کو بھیجاؤ، مہاراشٹرا کے اسمبلی میں ایسے لوگوں کو بھیجاؤ جو تمہارے درد کو بیان کر سکے، جو تمہارے مسائل کی ترجمانی کر سکے، جب شریعت پر انگلی اٹھائی جائے گی تو اس انگلی کو توڑ سکے۔ ایسے گنگوں کو کامیاب مت کرو جو صرف گنگے بن کے رہتی ہیں اور ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ ہم کو ان کا ووٹ نہیں ملے گا، ان کا ووٹ نہیں ملے گا۔ میں ہمارے دلت بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ سر، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور کل ٹی وی والے بول رہے تھے، آج ٹی وی پہ خوب میرا باجا چلا ہے، بولے کہ اویسی بولا کہ مسلم مکت بھارت، دلت مکت بھارت۔ اچھا کرے چلاؤ آپ، میں آپ کو مرد دیکھتا ہوں، کوئی نظر آتا ہی نہیں آپ کو۔ آج پھر بول رہا ہوں میں ٹی وی والوں کے لیے، میں برابر بولتا رہوں گا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس ہندوستان میں مسلم مکت بھارت کرنا چاہتی ہیں، دلت مکت بھارت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرتے کرو آپ، دیکھتا ہوں میں، میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ تم جیسے اینکروں کو پسند نہیں آیا تو بھاڑ میں جاؤ۔ تم موڈی کے سامنے انٹرویو نہیں لے سکتے۔ موڈی کے سامنے کیسا انٹرویو لے رہے؟ ایسا کرسی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے برابر۔ تم میرے کو پوچھ رہے، ارے یاد رکھو تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ لوگ آج جو حرکت کرے، میں ان کو بول رہا ہوں کل میرا جلسہ تانڈور میں ہے، تلنگانہ میں، وہاں بھی آؤ آپ میری جان لے لو، مگر یاد رکھو اسدالدین اویسی جسمانی طور پر ختم ہو جائے گا ایک دن، مگر میری سوچ انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں۔ سزا کس بات کی؟ آپ تو بہت بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں، لائر بھی ہیں، آپ تو اتنے بڑے آدمی ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم کہ ممبئی میں ریلائنس ہاسپٹل کے اناگریشن میں آئے تو مسٹر موڈی نے سائنسدانوں کو پریشان کر دیا۔ مسٹر موڈی نے کہا کہ دواخانے کے اناگریشن کے دن موڈی نے کہا کہ ہمارے پاس تو پلاسٹک سرجری 5000 سال پہلے آ گئی تھی۔ کہا ہے انہوں نے، اب جا کر پڑھو۔ یہی ریلائنس کے ہاسپٹل کے افتتاح میں کہا تھا ہمارے پاس تو پلاسٹک سرجری 5000 سال پہلے آ گئی۔ مسٹر موڈی، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر گورکھپور میں بچے گیس سلنڈر کے آکسیجن کے لیے کیوں مر رہے ہیں؟ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ملیریا کے نام پر ہمارے بچے کیوں مر رہے ہیں؟ مگر وزیر اعظم سائنٹسٹ بھی ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے کہ جب شادی ڈیزالو نہیں ہوتی تو پھر سزا کس بات کی؟ اور پھر یہ قانون یہ بولتا ہے، یعنی بل یہ بولتا ہے، اگر کوئی مسلمان مرد، اچھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر کوئی، میں فرض کریے میں اس بلڈنگ کے سامنے سے گیا اور میں یہاں سے سنا طلاق طلاق کی آواز آئی، میں جا کے انسپیکٹر صاحب بول سکتا ہوں، پی آئی صاحب یا بلڈنگ سے یہاں سے آواز آئی، پی آئی صاحب اس پہ ایف آئی آر رجسٹر کر لیتے۔ انہیں گیا دبئی کو، میں نے جیل کو چلا گیا بغیر کچھ اس کے۔ اچھا وہ آ کے بولے گا بھی، ارے بھائی میں حنفی ہوں، میں حنفی نہیں ہوں، میں اہل حدیث ہوں، تو انسپیکٹر صاحب بولیں گے میرے کو نہیں معلوم وہ حنفی اہل حدیث کیا ہے، تو جا پولیس کورٹ میں جا کے بتا۔ چلا گیا انہیں۔ اچھا یہ بل یہ بھی بول رہا کہ جیل میں جا کر اپنی بیوی کو کوئی سبسسٹنس الاؤنس دے گا۔ کوئی جیل میں جا کے الاؤنس دیتا؟ الٹا انہیں بولتا بیوی کو، ایسے بدماش قسم کے مرد ہیں بعض جو بولتے ارے اپنا زیور بیچ کے نکالنا، میرے کو وکیل کو لگانا، بیل پہ نکال۔ انہیں جیل میں بیٹھ کے انہیں الاؤنس دیں گا بیوی کو۔ اچھا یہ بل یہ بھی بولتا ہے کہ میں اگر کورٹ میرے کو سزا دے دیا، میں 3 سال کے بعد جب واپس آؤں گا تو میری شادی برقرار ہے، یعنی وہ عورت اٹکی بھی رہنا اس کے، وہ مسلم عورت نکلنا نہیں، 3 سال تک موصوف جیل میں بیٹھ کے چکی پیسیں گے اور عورت پریشان رہے گی۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ اور یہ کیوں یہ بل آرٹیکل 14 اور 15 کا وائلیشن ہے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کا؟ اس لیے وائلیشن ہے کیونکہ اگر مجھے اس قانون کے تحت گرفتار کیا جائے گا، اگر یہ قانون بنتا ہے اور کسی غیر مسلم کو دوسرے قانون میں گرفتار کیا جائے گا اور کورٹ سزا دیتی ہے تو اس غیر مسلم کو 1 سال کی سزا اور مجھے 3 سال کی سزا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم یہ آپ کی نفرت اور جبر نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ؟ کہ اگر مجھ پر یہ قانون لگے گا تو 3 سال
اور غیر مسلم پر لگے گا تو 1 سال. کیا یہ وائلیشن نہیں ہے آرٹیکل 14 اور 15 کا؟ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. آپ بتائیے کہ کہاں سے لا رہے. اچھا، اور علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مرد واقعتاً حقیقتاً یہ کہا ٹرپل طلاق دیا تو پولیس اسٹیشن میں جا کر پی آئی کے سامنے کہے گا نہیں صاحب ایک ہی مرتبہ بولا. وہ انسپیکٹر کو کیا معلوم بیچارے کو، بولے گا یہ کیا ہے، یہ 3 بار 1 بار بولا نہیں بولا. نہیں، انسپیکٹر صاحب بولے نہیں تو جا اندر. آپ چلے گئے جیل میں چلے گئے. وہ مرد جو گناہ کرتا ہے 3 بار بول کر، وہ اب کیا کرے گا؟ اس کو حکومت موقع دے رہی ہے کہ تم اور عورت سے ناانصافی کر. وہ 90 دن انتظار کرے گا، اس کے بعد بولا ختم. یہ قانون بنا رہے، اس میں عورتوں کا انصاف کا ہے تو عورتوں سے ناانصافی ہے. میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا اگر آپ میں اگر اتنی محبت ہے مسلم خواتین کے تعلق سے تو آپ 2000 کروڑ کا بجٹ نکالو اس بجٹ میں، اور 2000 کروڑ کا بجٹ صرف ان مسلم خواتین کے لیے مختص کر دو آپ جن کو مسلم مرد ٹرپل طلاق دیتے ہیں. مسٹر مودی، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ 2000 کروڑ کے بجٹ کا الوکیشن کریے اور ماہانہ ہماری بہنوں کو 15,000 دیجئے. آپ دیش کے لوگوں کو 15 لاکھ نہیں دے سکے، کم سے کم 15,000 تو دے دو. وہ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے. صرف ہوائی باز، جملے باز، خالی بڑی بڑی باتیں کرنا اور مسکرا کر چلے جانا. آپ بتائیے پھر عورت کا انصاف کہاں سے ہوگا؟ اگر اس ملک میں انصاف چاہتی ہیں، لوگ پوچھتے پھر مسلم عورت کو انصاف کیسے ملنا؟ 498A IPC کرولٹی کا سیکشن وائڈ ہے، ڈومیسٹک وائلنس کا سیکشن 2022، 125 CRPC، مسلم میرج ایکٹ 1986. اتنا قانون ہے، استعمال کرو نا. آپ کون روک رہا آپ کو؟ نہیں، مسلم عورتوں کے انصاف کرنا. ہندوستان کے وزیر اعظم آج آپ کا ایک ایجنٹ ہی حرکت کیا. میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں مسٹر مودی، اگر آپ کو مسلم عورتوں سے اتنی انصاف کی آپ بات کرتے ہیں تو گجرات کے الیکشن میں آپ نے ایک مسلم عورت کو ٹکٹ نہیں دیا، نہ مسلم مرد کو دیا نہ عورت کو دیا. پھر آپ کی کون سی محبت ہے یہ؟ نہیں وہ چھوڑو، وہ تو اب فیروز اللغات میں ایک نئے لفظ کا ایجاد کرنا پڑے گا. ان کو وہ بولنا بھی ان کی تعریف ہے. ایک کو بھی ٹکٹ نہیں دیے گجرات میں آپ. میں مسلمان مہیلاؤں کا ہمدرد ہوں. ارے آپ ٹکٹ نہیں دیے، آپ کے پاس 280 MP ہے، ایک مسلمان نہیں ہے آپ کے پاس. میں مسلم عورتوں کا ہمدرد ہوں. کہاں کے ہمدرد ہیں آپ؟ 280 تمہارے MP، ایک بھی نہیں ہے. گجرات میں ایک کو بھی ٹکٹ نہیں دیے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ انڈین ایکسپریس اخبار نے ایک رپورٹ دی ہے. رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ مسٹر مودی کے پاس کل جو MLAs ہیں پورے ملک میں قریب کچھ 1300 کے قریب MLA ہیں، اس میں کتنے مسلمان ہیں؟ صرف 4. اب آپ بتائیے کہ جس کے پاس مسلمان MLA MP نہیں ہے وہ ہمارے لیے قانون بنا رہے ہیں. اچھا، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک پکچر ریلیز ہونے والی ہے. اس پکچر کے لیے کیونکہ راجپوت لوگ یہ سمجھتے کہ ہماری رانی تھی، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، تو پورے ملک میں طوفان کھڑا کر دیے کہ اس کی ناک کاٹ دیں گے، اس کا کان کاٹ دیں گے، اس کا گردن کاٹ دیں گے، فلاں کریں گے، سب کریں گے. اگر میں وہ بات بولتا تو یہاں پر نہیں رہتا، میں جیل میں رہتا. کیونکہ وہ لوگ بولے، کیونکہ مودی صاحب کو ان سے ہمدردی ہے، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی ہندوتوا کے لوگ قریب ہیں، ان کے ووٹ کی ضرورت ہے. اور وہ پورے کے پورے جو ڈرامہ کر رہے تھے، ناک کاٹیں گے، کان کاٹیں گے، فلاں کریں گے، یہ ان کے اشاروں پہ کر رہے تھے. متروں کی سرپرستی ان کو شامل حال تھی. پکچر کے لیے ریویو کمیٹی بناتی ہیں اور کمیٹی میں بولتے کہ اس کا نام بدل دو، اس میں سے سین کاٹ دو. حد تو یہ ہو گئی کہ وہ کوئی اس میں ایک سین تھا، اخبارات نے رپورٹ کیا
کہ کسی عورت کا جسم دکھ رہا تھا تو کمپیوٹر گرافکس سے اس عورت کے جسم کو چھپا دیا گیا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ہندوستان کے ہندوستانیوں سے میرا سوال ہے کہ کیا یہ بات انصاف پر مبنی ہے کہ میرے تعلق سے آپ ایک قانون بنا رہے ہیں؟ میرے ملک میں اس آبادی 17 کروڑ کی ہے, میں ہندوستان کا اول درجے کا شہری ہوں, اور آپ اس بل کو کسی ہندوستانی سے نہیں پوچھتے, ڈیبیٹ نہیں کرواتے, بحث مباحثہ نہیں ہوتی, مگر ایک پکچر کے ریلیز ہونے سے پہلے آپ اس پکچر کی ریلیز کو رکاتے ہیں, کمیٹی بناتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, سین کٹ کراتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم عورتوں کا ہمدرد ہوں. بل کا کیا ہوگا پھر؟ تو معلوم ہوا کہ مودی صاحب اور ان کی سرکار صرف پکچروں میں اگر کوئی ان کی آئیڈیالوجی یا ان کے دھرم کے خلاف کوئی بات دکھائے گا تو ہندوستان کے وزیر اعظم سب کا ساتھ سب کا وکاس کو بھول جائیں گے اور اپنی ساورکر اور ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. جب مسلمانوں کی بات آئیں گی تو بولیں گے میں تمہارا ہمدرد ہوں. ہاں مسٹر مودی آپ کتنے ہمدرد ہیں ہم جانتے ہیں. جب آپ چیف منسٹر تھے تو زکیہ جعفری کے شوہر کو آپ کی ناک کے نیچے اس کو 10 جسم کے 10 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. آپ چیف منسٹر تھے, احسان جعفری مسٹر مودی آپ کے آفس کو فون کیا تھا میری جان بچاؤ. آپ چیف منسٹر رہ کے احسان جعفری کی جان نہیں بچا سکے, اور آپ ایک مسلم عورت کی سے انصاف دلاؤ گے؟ جیلوں میں ہمارے بچے سڑے, آپ انصاف دلاؤ گے مسٹر مودی؟ مسٹر مودی اگر آپ مسلم عورتوں سے اتنی ہمدردی کرتے ہیں تو پھر کیا بتاؤ آپ کبھی بلا کر اپنے گھر پر 7 ریس کورس RCR پر اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو بلاؤ اخلاق کی بیوہ کو بلاؤ, اخلاق کی ماں کو بلاؤ. حافظ جنید وہ 17 سال کا بچہ جو عید کی تیاریوں کے لیے نئے کپڑے لے کر جا رہا تھا, شیاطین اس کی جان لے لیے. اس جنید کی ماں کو بلاؤ اپنے گھر پہ, پیلو خان کی بیوہ کو بلاؤ, پیلو خان کے بیٹوں کو بلاؤ, عمر محمد کی بیوہ کو بلاؤ, علیم الدین انصاری کے بچیوں کو بلاؤ. جتنے لوگوں کو آپ کے گائے رکشا کے تمام نام نہاد لوگ مارے ہیں ان کو بلاؤ. مگر نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ بھائی نہیں تقریر کر کے نہیں بولا کہ میری جان لو میری جان لو. ارے آپ کی جان کون لے سکتا بھائی, خدا نہ خواستہ. ہماری جان لینے تیار ہیں آپ, ہماری جان لینے تیار ہیں آپ. آپ کی جان نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے کہ اللہ آپ کو 150 سال کی عمر دے. اور میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں, we pray to Allah that Modi should live for 150 years. خوش؟ اب پورے مودی بھگ خوش ہو گئے. اب 150 سال بولے انہوں, رہو 150 سال. کیسا رہیں گے؟ رہو, ہم تو دعا کر رہے. آپ پورے آمین بولو, میں پھر سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو 150 سال کی عمر دے. ہم دیش بھکت ہیں مودی صاحب, آپ کے لیے دعا کر دیے, اور ہماری دعا قبول ہوتی کہ اس مجمع میں یقیناً 1 2 3 تو اہل دل ہوں گے, 1 2 3 تو اہل دل ہوں گے جن کی آمین پر اللہ بھی قبول کرے گا. اب آپ بتائیے کہ یہ قانون کس سے فائدہ ہوگا؟ اس کو کس کو فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں. مگر مقصد کیا ہے؟ مسلم عورت سے انصاف ایک بہانہ ہے, شریعت نشانہ ہے, یاد رکھو. اور یہ پھر یہ بل کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, بل کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ممبئی کے فیملی کورٹ میں جا کر دیکھیں گے تو 498 IPC کے 80% کیسز نان مسلمز کے ہیں. آپ قانون لائیں گے مسٹر مودی؟ جا کر فیملی کورٹ میں دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کے 75% کیسز نان مسلمز کے. آپ کیسز لائیں گے؟ قانون لائیں گے؟ آپ نہیں لائیں گے. اگر مسلم عورتوں سے آپ کو اتنا انصاف کرنا ہے مسٹر مودی, تو میں پھر سے اس بات کو دوہرا رہا ہوں, آپ کے پاس 280 MP ہیں, آپ صرف مسلم خواتین کے لیے, صرف مسلم خواتین کے لیے ریزرویشن دے دیجئے, صرف تعلیم میں چلیے.
امپلائمنٹ میں نہیں صرف تعلیم میں ہمارے بچوں کو. آپ پارلیمنٹ 29 سے شروع ہو رہی مسٹر مودی, آپ ڈیووس میں ہیں, آپ ڈیووس میں آنے کے بعد کہہ دیجئے کہ 29 سے جو پارلیمنٹ شروع ہوگی, میں اپنی حکومت کی طرف سے مسلم مہیلاؤں کے انصاف کے لیے میں 7% ریزرویشن دوں گا, صرف مسلم مہیلاؤں کو. دو آپ, کون روک رہا آپ کو؟ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, ہرگز نہیں کریں گے. ارے جو اخلاق پیلو خان اور زکیہ جعفری سے انصاف نہیں کرا, وہ ریزرویشن کیا دیں گے؟ کیا دیں گے ریزرویشن وہ؟ مگر صرف ہوائی بات کرتے جائیں گے مسٹر مودی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا ہے تو آپ جواب دینا اس کو, دل کھول کے بیان کرنا, شرمانا نہیں, اور ان کو بتانا کہ ہندوستان میں میں اپنی شریعت پر چلوں گا. کوئی بولے گا کیسے چلو گے, تو آپ ان کو کہنا کہ سنویدھان میں, کانسٹیٹیوشن میں, آئین میں آرٹیکل 29, 25 نہیں, کبھی 25 کا حوالہ نہیں دینا, 29 میں کلچر کا پروٹیکشن ہے. اگر میں حنفی ہوں تو میرا کلچر ہے, اس کا پروٹیکشن ہے. اگر میں اہل بیت جعفری ہوں, شیعہ ہوں, تو مجھے اس کا کلچر کا پروٹیکشن ہے. اگر میں اہل حدیث ہوں تو مجھے اپنے کلچر کا پروٹیکشن ہے. آرٹیکل 29 مجھے اس بات کی اجازت دیتا, مگر کبھی اس پہ بات نہیں کریں گے یہ لوگ. تو اگر جب کبھی آپ سے کوئی بولے گا آرٹیکل 21 پڑھ, سیدھا اس کو بولنا آرٹیکل 29 پڑھ, آرٹیکل 29 پڑھ کے بتا اس کو. وہ جواب نہیں دے پائیں گے. مگر یہ کانسٹیٹیوشن میں اس بات کی اجازت ہے. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ 3 سال کی سزا دو. میرے بھائی, ہمارے ملک میں 30,000 کروڑ کا 2G اسکیم ہوا, سی بی آئی اس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی. کتنوں کو سزا ہوئی مسٹر مودی؟ 3 سال آپ کی سرکار. 30,000 کروڑ کا اسکیم ہوا, 2G کا انویسٹیگیشن ہوا, ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی. پورے مسکرا کر نکل گئے. سی بی آئی کی انویسٹیگیشن کیا کرے آپ؟ میرے بھائی, اگر سی بی آئی کسی کو سزا نہیں دلوا سکتی تو کیا ایک معصوم گاؤں میں ہماری بہن سے پولیس انصاف دلائے گی؟ اور پھر برڈن آف پروف ہماری بہنوں پر ہوگا. اگر مثال کے طور پر کوئی مسلم مرد یہ گناہ کرتا ہے تو اس عورت کے لیے کورٹ میں جا کر کون کہے گا کہ ہاں میں نے سنا تھا؟ کیسے عورت اس کو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اس پروف کو ڈسچارج کرے گی؟ میرے بھائی, یہ قانون ہماری بہنوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور استحصال ہوگا ہماری بہنوں کا اگر یہ قانون بالقانون بنتا. یہ بات آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو, اپنی بیویوں کی عزت کرو. اور اگر یہاں پر جتنے میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں, میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں, یاد رکھو کہ تمہاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہاری ماں کی خدمت کرے. تمہاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہاری ماں کی خدمت کرے. تمہاری بیوی کی ذمہ داری یہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے. علماء موجود ہے, پوچھ سکتے ہیں ان سے آپ. بیوی ایک رقم طے کر سکتی ہے, یہ اسلام ہے. اور بیوی, یاد رکھو, بیوی کو اسلام نے اجازت دیا کہ تمہاری کمائی میں بھی اس کا حصہ ہے. تمہاری ایک مرد کی کمائی میں بیوی کا حصہ ہے اور بیوی کے کمائی میں مرد کا حصہ نہیں ہے. ارے پھر ہم مردوں کو کیوں بار بار بولتے؟ ہماری تنخواہ آتی, ہماری بیوی بولتی کہاں ہے بتاؤ حساب, تم کدھر, باہر کر لینا, بھڑکاؤ, اندر نہیں. یہ اسلام میں یہ عورت کو یہ پوزیشن دیا گیا. میرے بھائی, اپنی بچیوں کو پڑھاؤ, بیٹوں سے زیادہ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ. اس لیے پڑھاؤ کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جیت صحابہ کرام آ کر مسئلے پوچھتے تھے. اسلام عورتوں کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اسلام عورتوں کو جائز مقام دلانے کے لیے آیا. اپنی بچیوں کو خوب پڑھاؤ. اور اگر تم گھر میں کبھی تحفہ لے کر جاؤ گے, گفٹ لے کر جاؤ گے, اور تمہارے گھر میں بیٹی ہے اور بیٹے ہے, تو کس کو دو گے تم؟ اگر تمہارے گھر میں 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے تو تم تحفہ کس کو دو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا
کہ تحفہ اگر دینا ہے تو پہلے بیٹی کو دو، پہلے بیٹی کو دو۔ اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے اور تم اس کے بعد اس کے گھر کو ملنے تمہارے پاس آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہم کو؟ سنو دنیا والوں، کہ اگر بیٹی آتی، شہزادی جنت آتی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتی اپنی بیٹی کے لیے، خاتون جنت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے۔ میرے بھائی، یہ اسلامی تعلیمات ہیں جس کو آپ کو اور ہم کو اپنے آپ میں، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ان لوگوں کو موقع ملتا، ان لوگوں کو موقع ملتا انصاف نہیں کرے۔ ارے بھائی، اگر میں آپ لوگوں کے تعلق سے بولنا شروع کر دوں تو آپ میری ان باتوں کا جواب نہیں دے پاؤ گے، میری باتوں کا کوئی سوال کا جواب نہیں دے پاؤ گے آپ، مگر ہم کو اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک عجیب کیفیت پورے ملک میں ہے۔ او بھائی رک جاؤ نا ذرا، ایک عجیب کیفیت پورے ملک میں ہے۔ کبھی گائے کے نام پر مارا جاتا، کبھی مذہب کے نام پر مارا جاتا، ہر کسی کے نام پر ہم کو ٹارگٹ کیا جاتا، اور پھر اوپر سے آپ قانون بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، گجرات میں انتخابی مہم ہوئی، ہر دو بڑی قومی پارٹیوں کے لیڈرز نے، ایک بوڑھی پارٹی ہے، ایک پرانی پارٹی ہے، ایک نیشنل پارٹی ہے، دونوں مندر کو گئے، کوئی یہ مندر گئے تو کوئی وہ مندر گئے، کوئی 28 مرتبہ گئے تو کوئی 24 مرتبہ گئے، کوئی گاڑی میں بیٹھ کے گئے تو کوئی گاڑیوں کے قافلے میں گیا، کوئی پیدل گیا تو کوئی دوڑ کے گیا۔ تو کس نے، پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں پلین سے جاؤں گا، پانی میں پلین کو اتار دیے متروں، اور پلین سے مندر کو گئے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ دونوں پارٹیوں نے الیکشن مہم کیسا کرنا مجھے سکھایا۔ جتنے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب اسمبلی اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا تو مولانا اسد الدین اویسی آپ کے پاس آئے گا، میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے کہوں گا کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھو، کیونکہ آپ میرے مہا گرو ہیں۔ جب وہ جا سکتے میں نہیں جا سکتا ہوں، میں ہر خانقاہ کو جاؤں گا، ہر درگاہ کو جاؤں گا، ہر مسجد کو جاؤں گا، ہر گھر کو جاؤں گا، ہر علاقے میں جاؤں گا، اور ہر اس کے گھر کو جاؤں گا جس کا گھر مسلم بھی نہیں ہوگا تو اس کے پاس بھی جاؤں گا، اور خاص طور سے میرے دلت بھائیوں کے پاس تو جاتا ہوں اور جاتا رہوں گا۔ یہ انتخابی مہم ہو رہی ہے، مندر 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 مندر، انہوں آ گئے تو انہوں وہاں جا رہے، انہوں آ گئے تو انہوں پہاڑ پہ جا رہے، انہوں پہاڑ پہ گئے تو انہوں پلین پہ جا رہے۔ سیکولرزم زندہ باد، یہ سیکولرزم ہے آپ کا۔ گجرات میں 1980 میں گجرات کی اسمبلی میں 6% مسلمان تھے، اب صرف 1.6% رہ گئے۔ کس کی وجہ سے ہیں؟ میرے بھائی سوچو آپ، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ ایک نئی سیاسی حکمت عملی آپ کو بنانے کی میں گزارش کر رہا ہوں۔ ہم نے 70 سال سے جس پر یقین کیا، جس پر بھروسہ کیا، انہوں نے کیا دیا میرے بھائی ہم کو؟ یہ جو مسئلہ آیا، ٹرپل طلاق کا پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا، یقین جانیے میں ہر اس سیکولر پارٹی کے ذمہ داروں سے جا کر ملاقات کیا اور کہا کہ دیکھو یہ غلط ہے، انڈین پینل کوڈ کے تحت غلط ہے، قانوناً غلط ہے، کانسٹیٹیوشن کا وائلیشن ہے، شریعت میں مداخلت ہے۔ تو سب سنے اور مسکرا رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ مسکراہٹ جو بڑی معنی خیز تھی۔ بعد میں کسی نے کہا اویسی صاحب، ہم کو اگر ہم کھل کے تائید کریں گے نا آپ کی تو پھر ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملتا۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہندو ووٹ کے لیے ہماری شریعت میں مداخلت کریں گے آپ، ہندو ووٹ کے حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کی کرسیوں کو بچانے کے لیے، اور اس وطن میں جس وطن کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا، جس وطن کی آزادی کے لیے ہم نے اپنا گھر بار اجاڑ دیا،
जिस वतन की अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हमारे उलमाए कराम ने दिया, सन 1857 की जंग आजादी, 57 की जंग आजादी का फतवा हमने दिया था, इस दिन के लिए कि इख्तिदार की कुर्सियों के लिए तुम हमारी शरीयत में मुदाखलत करोगे। अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी थी। अल्लामा फजल खैराबादी ने, लोगों ने कहा कि अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों को माफीनामा लिख के दे दो, आपको रिहा कर दिया जाएगा। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा कि नहीं लिख के दूंगा। अपनी जान दे दी अल्लामा फजल खैराबादी ने। और वही सावरकर ने 6 मरतबा अंग्रेजों को माफीनामा लिख कर दिया था। यह क्या हकीकत नहीं है? हमने रेशमी रुमाल की तहरीक क्यों शुरू की थी? इसलिए शुरू की थी कि जब मुल्क आजाद हो जाएगा आप मुझसे मेरी शनाख्त छीन लेंगे, मेरी शनाख्त छीन लेंगे आप। अरे मैं मुसलमान हूं तो क्या हूं? बगैर शरीयत के मैं तो एक जिंदा लाश भी नहीं कहला सकता, मैं कचरे का कूड़ा हूं अगर शरीयत मेरे पास नहीं है तो। जिसके नाम पर मैं सांस लेता हूं, जीता हूं, जिसके नाम का मैं सदका खाता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर उनकी शरीयत मुझसे छीन ली जाएगी तो फिर मैं क्या हूं? मैं क्या हूं बताओ? मेरी कोई पहचान नहीं है। मेरी पहचान है तो उस मदीने के आका की उम्मती की वजह से है, ये मेरी पहचान है। और आप मेरी शनाख्त को, मेरी पहचान को खत्म करने पर तुले हुए। सोचो मेरे भाई, ये सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म की डिबेट, बहस, यही तो मसला है ना। इसमें कौन सी बुरी बात थी? अगर आप हमारी तायीद कर देते तो क्यों हमारे हिंदू भाई नाराज होते? क्योंकि ये मसला तो कोई और नहीं था, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला नहीं था ना, ये मसला तो मेरा था। ये मसला हमारे हिंदू भाइयों का तो मसला नहीं था, हमारी हिंदू बहनों का मसला नहीं था। ये मसला तो मेरा था, मेरे घर का था, मेरी शनाख्त का था, मेरी पहचान का था। मगर ये सब खामोश बैठे रहे। नहीं, हमारे को जीतना है दोबारा। सोचो आप, एक सियासी हिकमत अमली को अब आपको तैयार करना है। हम तो बोल बोल कर थक गए और बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक जिंदा रहे हम बोलते रहेंगे। मगर एक बात जरूर कहूंगा आपसे, आप किसी पार्टी को वोट दो, आपका इख्तियार है। मगर मेरे भाई, अगर मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, अगर मैं नफरत, हिंदुस्तान का सबसे खराब और नफरत करने वाला आदमी हूं, जिसके जलसे में आज मुझ पर हमला किया गया, कोई बात नहीं, मगर ऐसे एक 5-10 को तो तुम तैयार करो, इनको कामयाब करके पार्लियामेंट में, असेंबली में भिजाओ। मेरे खिलाफ करो काम, मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर किसी को तो तैयार करो जो तुम्हारी जबान में बोल सके। किसी को तो कामयाब करो जो तुम्हारे आंख में बहते हुए आंसू की तर्जुमानी कर सके ऐवानों में। याद रखो नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, अगर आप ये सियासी हिकमत अमली तय नहीं करेंगे तो फिर नहीं मालूम मुस्तकबिल में क्या क्या होने वाला। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर आपके 10 से 15 एमपी होते, सोचो, तस्वुर की दुनिया में आपको लेकर जा रहा हूं, अगर 10 से 15 मुस्लिम एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप को। मैं अकेला महसूस नहीं करता, यकीनन अकेला महसूस किया मैं। सुनो भाई, सुनो, नारेबाद में सुनो, क्यों अकेला महसूस किया मैं? सबके पास जाकर समझा रहा था, हर एक के पास गया, और खुदा की कसम मुझे जिंदगी में कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने हाथों से अपनी बाप के जिस्म को खबर में उतारा, उस वक्त भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ जब मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि मेरी शरीयत में मुदाखलत की जा रही। मैं बेबस था, अकेला देख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि दोबारा 6 दिसंबर मेरे आंखों के सामने नजर आ रही थी कि किस तरह से तुमने मेरे मस्जिद के ईंटों को निकाला था। उस तरह का एक मंजर पेश हो रहा था कि इसलिए हमको आप दिखाना चाह रहे हैं कि हम जिंदा नहीं रह सकते, कि हम अपनी शरीयत पे चल नहीं सकते, इसलिए हमको आप अकेला करना चाह रहे हैं, पीछा करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान की लोकसभा में जो लोग, तमाम सेकुलर पार्टियां, ठीक है मैं भड़काऊ भाषण देता हूं,
میں سب سے خراب آدمی ہوں، ہندوستان کے اگر 100 کروڑ آبادی کا سب سے بدنصیب آدمی ہے تو ویسے یہ ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ 540 کے ایوان میں صرف 4% مسلم ایم پی کیوں جیت کے آتے؟ سوچو بھائی، یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے شکوہ گلہ آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں ہے مجھے، کیونکہ آپ کو طے کرنا ہے آج۔ اگر آج آپ یہ سو جائیں گے کہ نہیں وہ ہے نا، آپ کیا کریں گے، متبادل نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے ہراؤ مودی کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت ہراؤ مودی کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں RSS کو، بی جے پی کو مت ہراؤ، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیو سینا کو مت ہراؤ، مگر کیا تم مہاراشٹرا کے اسمبلی میں 5-6 دیوانوں کو کامیاب نہیں کر سکتے جو صرف تمہارے نام پر پاگلوں کی طرح تم بولے گا اٹھ وارث تو اٹھ جائے گا، بیٹھ وارث تو بیٹھے گا، بھاگ امتیاز تو بھاگے گا تمہارے نام پہ؟ بتاؤ میرے بھائی، کون ہے تمہارا پھر جن پر آپ نے بھروسہ کیا؟ وہ کیا کیے؟ لوک سبھا کی اس بحث کے ریکارڈ کو اٹھا کر پڑھ لو، آپ ہر ایک کی بحث آپ کے ساتھ بناؤ نا انسان، آپ کیسے بنائیں گے انسان اس کو؟ آپ بڑے بڑے آپ کے لوگ، بڑے بڑے لوگ آپ کے کیا کیا کپڑے پہنتے، لال پیلے سب پہنتے، عورتوں کا استحصال کیے، کیا کریں گے ان کو آپ؟ تو قانون بنانے سے معاشرے اور سماج کی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مسٹر مودی بولتے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میرے بھائی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ سرکار صرف جھوٹ کا سہارا لے کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ٹرپل طلاق کے بارے میں ایک اور بات جو کہی جاتی ہے، خود ان کا سروے ہے، ممبئی میں ایک بھارتیہ مسلم مہیلا آرگنائزیشن ہے، اس میں جو بڑے قریب ہیں متروں کے، ہندوستان کے وزیر اعظم کے بڑے قریب ہیں، بہت قریب ہیں، اور پھر بار بار لوگ بولتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کیا، قرآن میں لکھا ہے کیا؟ محترمہ، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم سے شادی کرتا ہے تو وہ زنا ہے۔ بتاؤ آپ اس پہ کیا جواب دیں گے؟ بولیں گے تم ذاتیت پہ چلے گئے، تم میری شریعت پہ آ رہے تو پھر مقابلہ اسی ہوگا۔ اور ان کا سروے کیا کہتا ہے؟ ان کا سروے یہ کہتا ہے میرے بھائی کہ انہوں نے سروے کیا 117 مسلمانوں کا سروے کیا، جس میں صرف ایک کیس نکلا ٹرپل طلاق کا۔ 521 ایک اور سروے کیا جس میں خالی ایک SMS سے ٹرپل طلاق دیا گیا۔ اب بتائیے پھر یہ اتنا بڑا طوفان کس لیے کھڑا کیا گیا؟ اور پھر پورے ہندوستان میں جو دارالفتہ ہیں، 55 دارالفتہ ہیں، جس میں 3,40,206 فتوے دیے گئے، اور ان فتووں میں کتنے فتوے ٹرپل طلاق پر دیے گئے؟ صرف 650۔ تو مسئلہ نہیں ہے، یقیناً گناہ ہے۔ تمام علماء کرام نے کہا کہ گناہ ہے، اس طرح سے اپنی بیوی کو طلاق مت دیجیے آپ۔ اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا گناہ ہے۔ اور پھر پرسنل لا بورڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے طلاق دیتا ہے تو اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ میرے بھائی، سماجی بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ یہ کام پوری مسلم علماء، مشائقین، معاشرہ کر رہا ہے کہ ٹرپل طلاق کو ختم کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ختم ہو کر رہے گا۔ مگر قانون کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آپ سوچئے کہ قانون کیسا قانون ہے کہ سیکشن 3 یہ بولتا ہے، مسٹر مودی کا قانون یہ بولتا ہے کہ سیکشن 3 کہ اگر کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی کو اس طرح سے طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا۔ سیکشن 4 میں مودی صاحب یہ بول رہے کہ اس کو 3 سال کی سزا دی جائے گی۔ جب شادی نہیں ٹوٹتی تو پھر سزا کس بات کی مسٹر مودی؟ صدر معتمدین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں،
میں سب سے پہلے آج کے اس جلسے تحفظ شریعت میں جو تمام مولانا نے اس جلسے میں شرکت کی، میں ان تمام علماء کرام کا، مشائخین عظام کا، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے اور اس جلسے تحفظ شریعت سے خطاب کیا اور اپنے بصیرت افروز خطابات کے ذریعے ہم تمام کو شریعت کی اہمیت اور خاص طور سے اتحاد کی تلقین دی۔ میں ان کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس اتحاد کو برقرار رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس اتحاد کو اور مضبوطی عطا کرے اور ہم اس اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر ہم اپنی شریعت کی حفاظت کر سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ملک میں خاص طور سے پچھلے 2-2.5 سال سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہندوستان کے ہندوستانی عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا اس لیے ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہفتے میں 2 یا 3 دن برابر کسی نہ کسی ٹی وی چینل پر بحث مباحثہ ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اسلام میں عورتوں کو مساوات نہیں ہے، یہ حقوق نہیں دیے جاتے، اور دیگر ابنائے وطن کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ بڑی عورتوں کو دبایا جاتا ہے اسلام میں، عورتوں کو آگے آنے نہیں دیا جاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ہمارے ہندوستان کے ہمارے ہم وطنوں سے، ہمارے ہندو بھائیوں سے، ہمارے اعلیٰ ذات کے ہندو بھائیوں سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ غلط فہمی یہ آپ کے دماغ میں ہے کہ اسلام میں عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ ہم ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں، بلکہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں وہ کون سا مذہب تھا جس نے ایک عورت کو اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ عطا کیا؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اسلام کے۔ اسلامی واحد مذہب تھا اور ہے جس نے عورت کو اپنی باپ کی جائیداد میں حصہ عطا کیا۔ اور پھر وہ کون سا ایسا دنیا کا قائد ہے؟ دنیا بہت ترقی کر چکی، چاند پر جا چکی، سمندر کی خاک میں جا کر ہم چھان بین کرتے ہیں، جسم کے سیلز میں ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈی این اے کس کا ہے۔ ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے کہ بھائی بتاؤ ایسا کوئی قائد، ایسا کوئی فلاسفر جس نے یہ کہا ہو کہ جنت کی خوشبو بیٹیاں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں۔ بتائیے آپ، کیونکہ آئے دن ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ کس نے کہا تھا یہ؟ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر گھر میں روشنی کی جاتی ہے تو کس نے کہا تھا کہ جب ایک گھر میں روشنی دیکھی گئی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں روشنی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جا کر دیکھو
اس گھر میں روشنی اس لیے کی گئی ہے کہ اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. گھر میں روشنی کی جاتی ہے جب ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کس نے کہا تھا؟ ہم تمام ان لوگوں سے جو آئے دن اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ بتاؤ ہم کو، اگر آپ کا پسند کا کوئی قائد ہے، آپ کا کوئی پسند کا فلاسفر ہے، آپ کا کوئی پسند کا انٹلیکچوئل ہے، آپ کا کوئی پسند کا کوئی بھی شخص ہو جس نے یہ کہا ہے کہ جس ماں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کی اس کو جنت عطا کی جائے گی، بتاؤ آپ کہاں پر کس نے کہا تھا؟ یہ ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. میرے بھائی، علماء کرام کی موجودگی میں بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جنت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. کانٹوں کی وادیوں سے گزرنا پڑتا جنت کے لیے، خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑتا جنت کے لیے، تلواروں کے نیچے اپنی گردنیں کٹانا پڑتا جنت کے لیے، آنسوؤں کا سیل رواں بنانا پڑتا جنت کے لیے، اپنے گناہوں کے اقرار کا وادیوں سے گزر کر جنت ملتی ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو ماں اپنے 3 بیٹیوں کی شادی کرتی ہے اس کو جنت عطا کی جاتی ہے. پھر ہم پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی بیٹی کو باپ کی جائیداد میں برابر کا حصہ نہیں ملتا، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو میں نے اپنے استاد محترم سے مثال سنی. انہوں نے مثال میں یہ کہا کہ اگر کوئی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے پاس 15,000 روپے چھوڑ کر جاتا ہے تو اسلام کیا سکھاتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ 15,000 ہیں تو 5,000 بیٹی کو، ایک بھائی اور بہن ہے تو 5,000 بیٹی کو چلے گئے، 5,000 ماں کو چلے گئے. اب 5,000 اس بیٹے کے پاس ہے. اب بیٹا کیا کرنا ہے؟ شادی نہیں ہوئی. جب بیٹا شادی کرنے جائے گا تو 5,000 مہر دینا پڑتا بیوی کو. تو میرے بھائی، ہم مردوں کے پاس رہتا کیا؟ پوری ہماری عورتوں کے پاس چلا جاتا. آپ کے پاس کتنا رہتا بتاؤں میں؟ آپ کے پاس کیا کیا ہوتا بتاؤں میں بتاؤں کہ دیا بھاگا اور میتاکشرا اسکول آف تھاٹ میں کیا کیا جاتا ہے؟ میں بتاؤں کیا کیا بتاؤں؟ اگر بولوں گا تو پھر کل رات میں 9 بجے پھر میرا ہی ذکر عام شروع ہو جائے گا ٹی وی پر کہ انہوں نے بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا یہاں پر. اسی لیے صرف کہہ رہا ہوں، اگر تم کل یہ اس کا جھٹلاؤ گے تو پھر تمہارے بارے میں پوری داستان کھول کھول کر بیان کروں گا، ہر چیز کھول کھول کے بیان کروں گا. مگر صرف ہندوستانیوں میں مسلمانوں کے تعلق سے ایک نفرت کو پیدا کرنے کے لیے کہ ان پر ظلم ہوتا، ان کو انصاف نہیں دیا جاتا، اور پھر بات کرتے نہیں یہ مسلمان بہت شادیاں کرتے ہیں، 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرتے. میرے بھائی، 1960 میں ایک سروے ہوا تھا، حکومت ہند کی طرف سے سروے ہوا تھا جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہندو بھائیوں میں اور مسلمان بھائیوں میں جو 1960 کا سروے بتا رہا ہے کہ دوسری بیوی رکھنے کا پرسنٹیج برابر تھا. میں آج مسٹر موڈی سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی کرا کے دیکھو کس کے کتنے بیویاں گھر میں ہے، کس کو 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے. کرائیے سروے، آپ گورنمنٹ آف انڈیا سینسس کرائیں اور پورے دیش کے سامنے رکھ دیں. یعنی ہر چیز میں کہ بھائی آپ کی حد تو یہ ہو گئی کہ کبھی کبھی ہم سے پوچھ لیتے آپ کے کتنے بیویاں ہیں. میں بولا آپ کو کیا فکر ہے میرے گھر میں کیا ہو رہا، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، میں ہمارے کو جاننا چاہ رہے آپ کو کتنے بیویاں ہیں. میں بولا الیکشن کمیشن میں جب میں الیکشن لڑتا ہوں تو نامینیشن فارم میں لکھتا ہوں، وہ پڑھ لو تم. بولے اس میں مل جائے گا. میں مل جائے گا.
میں نہ صرف ملیں گا بلکہ میں تم کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ وہ بیوی میرے گھر میں رہتی. اب جو لکھتے اور ان کے ساتھ دلی میں نہیں رہتی, تم ان سے پوچھیں گے, بولے بند کرو, مائک بند کرو, یہ کیا بولنے والا ہم کو معلوم. ہم کہہ رہے ہم ہیں, کریں, ایک ہی ہے, ایک میں ہی پریشانی ہے بھائی. ایک کو انصاف کرنا بہت مشکل ہے. کوئی میرے سے پوچھی آپ اتنی بھڑکاؤ بھاشن کیوں کرتے؟ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ گھر میں نہیں بول سکتا ہوں, تمہارے کو سنانے بولتا ہوں. آ کے گھر میں آواز ہی نہیں نکلتی ہماری, اور میری آواز سن رہے ہوں گے تو خوش بھی ہو رہے ہوں گے, ہاں صحیح بول رہا ہے انہیں. یہ ہمارا حال ہے. اور آپ بولتے نہیں, انہوں چار کرتے. یہاں پر ایک لطیفہ یاد آیا مجھے. دمشق میں, سیریا میں ایک شیخ تھے بہت بڑے, ان کے 4 بیویاں تھے. ایک بیوی کا انتقال ہوا تو تدفین کو گئے, اور تدفین سے واپس آئے. واپس آنے کے بعد دوسرے دن انہوں اپنے شاگردوں کو بلا کے بولے میاں ایک اور کرنا ہے. تو بولے حضرت کل ہی ہوا نا. بولے کیا کرسی کے ایک پہیا نکالے تو کرسی رہ سکتی کیا برابر؟ مگر یہ جوک ہے, ریالٹی نہیں ہے, ورنہ کل چلا دیں گے 9 بجے, نیشن وانٹس ٹو نو, انہوں مذاق اڑائے. ہم ایک میں ہی پریشان ہیں, ہم کیسا بیلنس کرتے ہمارے کو معلوم. جس کے پاس نہیں ہے ان کو تو فکر ہی نہیں ہے, اس واسطے انہوں جہاں جاتے ہر ایک سے گلے لپیٹ لیتے. وہی پریشانی ہے. مگر ہم کوئی نشان آ کے نہیں, آپ لوگ انصاف نہیں کرتے. کیا انصاف نہیں کرتے بتاؤ آپ؟ نہیں, آپ ٹرپل طلاق کے اوپر, اچھا ٹرپل طلاق کیا ہے؟ ٹرپل طلاق بتائیے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ حکومت موڈی سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم عورتوں کو, مسلم عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے, میں چیلنج کر رہا ہوں موڈی سرکار کو کہ سپریم کورٹ کا اگست 2017 کا جو ججمنٹ آیا, اس پورے ججمنٹ میں ایک مرتبہ خالی جینڈر جسٹس کا لفظ آیا, کہیں پر بھی اس کے بعد جینڈر جسٹس کا استعمال نہیں ہوا. آپ بتاؤ, جینڈر جسٹس ایک ہی مرتبہ, آپ بتاؤ کہاں پر ہوا؟ دوسرا میرا سوال مسٹر موڈی سے یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون بنتا ہے تو کیا آپ لکھ کے دینے تیار ہے ہندوستان کے تمام دیش واسیوں کو کہ بھائیوں بہنوں اس کے بعد ٹرپل طلاق نہیں ہوگا؟ وہ بھی نہیں لکھ کے دینے تیار ہے آپ. ٹرپل طلاق کے بارے میں اتنی ہمدردی ہے ان کو کہ مسلم خواتین سے انصاف کرنا, اور کیا بولتے قانون بنانا ضروری ہے, ورنہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد 60 واقعات ہو گئے, 80 واقعات ہو گئے. ہندوستان کے وزیر اعظم, میں بڑی ادب کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہریانہ میں آپ کی سرکار ہے, چیف منسٹر کھتر ہے, 6 دن میں 8 عورتوں کا ریپ ہوا جس میں ایک عورت کی جان لے لی گئی. آپ ایک منہ نہیں کھولتے وہاں پر؟ ان عورتوں سے کیوں ہمدردی نہیں ہے آپ کو؟ 6 دن میں 8 عورتوں کی عزت لوٹی گئی, کچھ نہیں بولتے وہاں پر, کیونکہ وہاں پر آپ کی سرکار ہے. اور پھر اگر کوئی مسٹر موڈی یہ بولتے قانون بنے گا, ضروری ہے. اگر قانون بنانے سے سماج کی برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا تو مسٹر موڈی پھر یہ اعداد و شمار کیا ہے بتائیے آپ. ہندوستان میں 2005 سے 2015 تک جو ڈاوری کی ڈیتھس ہوئی ہیں, جہیز کے نام پر عورتوں کو مارا گیا, کتنی ہے؟ 88,467. 2005 سے 15 تک یعنی 10 سال میں 88,467 ہندوستانی خواتین کی جان گئی ہے جہیز کے نام پر, اور ایوریج نکالیں گے تو 22 عورتیں روز مرتی ہیں. آپ قانون بنائے ڈاوری کا, روکیے نہ جا کے. آپ تو بال ٹھاکرے کے بعد ہندو ہردے سمراٹ ہیں, روکیے نا. آپ کیوں نہیں روک پاتے؟ 2016 میں 1355 عورتوں کو مارا گیا جہیز کے نام پر. قانون ہے, قانون کا اثر کیوں نہیں ہو رہا پھر؟
کیوں اثر نہیں ہو رہا قانون کا؟ ہمارے ملک میں ہم نے قانون بنایا، جب دلی میں ہماری ایک بہن نربھیا کی عزت لوٹی گئی، اس کی جان لے لی گئی، ہم نے قانون بنایا کہ کیپٹل پنشمنٹ ہوگا، پھانسی کی سزا دی جائے گی۔